ایک خصوصی انعام تھا کشمیر کے اس حصے میں آپ کے پوتے حضرت قبلہ علامہ پیر طریقت عمر سلیمان حضوری نقشبندی بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ یہ کچھ ہی دیر بعد اس محفل کے مہمان خصوصی بھی ہیں، کچھ ہی دیر بعد آپ کے سامنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، گلائے عقیدت بھی پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں۔ جس بستی یا جس مجلس یا جس علاقے میں اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرنا چاہتا ہے، وہاں کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے قرب اور اپنی معیت کا مرکز اور منبع بنا دیتا ہے۔ حضرت قبلہ سائیں نواب جی علیہ رحمہ بھی انہی شخصیات میں سے تھے۔ رب کریم نے جب آپ کو ولایت کا نور عطا کیا، ولایت کیا ہے؟ ولایت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ ایک ہوتی ہے ولایت عامہ، جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا جو لفظ آتا ہے، اور خاص کر اولیاء کرام کاملین کے لیے، ہر مومن جو ایمان لاتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ کے قرب اور معیت کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، جنہیں ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے، ولایت کا نور عطا ہوتا ہے، افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ فرماتا ہے جس کو میں شرع صدر عطا کرتا ہوں، صوفیہ فرماتے ہیں جس کو فتوحات عطا ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے اس کے نور پر ہوتا ہے۔ کس کے پر ہوتا ہے؟ رب کے نور پر ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ سائیں نواب جی علیہ رحمہ کو رب کریم نے جب ولایت خاصہ عطا کی، ولایت خاصہ ایک نور ہے، ایک نور ہے۔ جب کسی ولی کو عطا ہوتا ہے تو خصوصی بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس ولی کو ایک خاص نام اللہ کا عطا ہوتا ہے جو اس بزرگ کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے، اس بزرگ کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے، اور اس شخص کو پابند کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو سب کچھ بتانا، صرف اس نام کی تلقین نہیں کرنا، کیونکہ وہ نام راز والا ہوتا ہے، وہ صاحب راز بن جاتا ہے۔ اس نام کی برکت سے، اللہ کے اس نام کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے ان پر فتوحات ہوتی ہیں، قشور ہوتا ہے۔ رب کریم انہیں شرع صدر عطا کرتا ہے، علم کا نور عطا کرتا ہے، مشاہدہ عطا کرتا ہے، ان کو ان کی ذات کو منبع جود و سخا بنا دیتا ہے۔ جب آپ کو یہ نور عطا ہوا، آپ کو یہ نور عطا ہوا، ولایت خاصہ کا نور عطا ہوا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو مخفی رکھا، اظہار نہیں کیا۔ نہایت عاجزی اور انکساری والے تھے، صاحب کردار بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سراپا تھے۔ تو کہتے ہیں آپ نے اظہار نہیں کیا۔ یہ کرامت کی یہ بات تو کچھ علاقے کے ہر خاص و عام کی زبان پر زد عام ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب انہیں عطا ہوا، یہ نور عطا ہوا، ایک تو ولی ہوتا ہے ہم بن جاتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو ولایت خاصہ جس کو عطا ہو، وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے۔ تو کہا جب آپ کو عطا ہوا، عطا ہونے کے بعد آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کا اظہار کریں۔ کیا کریں؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے خلق خدا کے لیے آپ نفع کا باعث بن جائیں، خلق خدا کے لیے نفع کا باعث بن جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن جائیں کہ وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ جو آپ کو دیکھے اسے رب یاد آ جائے۔ اس حدیث کا مصداق بن جائیں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لئن، رب فرماتا ہے کہ میرا نیک بندہ لئن سألنی لأوتینہ، مانگے گا تو ضرور عطا کروں گا، لئن استعاذنی لأعیذنہ، مجھ سے کسی کی حفاظت چاہے گا، پناہ چاہے گا تو ضرور پناہ عطا کروں گا۔ اس کا مصداق بن جاتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، میرے نام سے کوئی قسم کھا لے تو میں اس کی لاج رکھوں گا، اس بات کو پورا کروں گا۔ اس کا مصداق جب بن جاتا ہے کہ وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ اسے دیکھ کر رب یاد آئے، اس کی کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کے افکار سے، اس کے چلن سے، اس کے پھرن سے، اس کی خلوت و جلوت سے، اس کی سنگت سے، اس کی صحبت سے، اس کی باتوں سے، اس کے ہر کام سے جب رب یاد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اظہار ہو،
رب کی محبت اور مائیت کا اظہار ہو، تو کہتے ہیں کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس فیض کو، اس برکت کو عام کریں، خلق خدا کو نفع دیں اپنے قول و فعل اور عمل و کردار سے، اپنی زبان سے۔ تو آپ خاموش رہے، آپ نے اظہار نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک اللہ کے ولی کو اس وقت بھیجا گیا۔ حضور پیر میں علی شاہ صاحب کے ہم اثر ہیں، حضور پیر میں علی شاہ صاحب کے ہم اثر ہیں، اور ان سے ملاقات بھی ہے ان کی۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب انہوں نے اظہار نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ ایک ولی آئے، اولیاء کرام سب لوگ حاضر تھے، سب لوگ موجود تھے، تو انہوں نے آ کے لوگوں کے سامنے ان کو کہا کہ آپ اظہار کریں گے یا میں اظہار کروں؟ آپ اظہار کریں گے یا میں اظہار کروں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو آپ ان ولی اللہ نے، وہ جو اللہ کے ولی بزرگ آئے تھے، انہوں نے اظہار کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارے درمیان چھپا ہوا ہیرا ہے، یہ ویران کنووں میں سیراب بھرا ہوا کنواں ہے، یہ بنجر زمین میں زرخیز زمین ہے، یہ بنجر اور یہ بہار، یہ خزاں کے موسم میں بہار ہے، یہ پیاسے کے لیے پانی ہے، مشکل میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل کشا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے یہ حاجت روائی کرنے والے ہیں، دعا کے ذریعے، خیر خواہی کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے رب کا قرب پائے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی صحبت میں جو بیٹھا اسے بھی عطا کر دیا جاتا ہے، جس نے ان سے محبت کی اسے بھی نواز دیا جاتا ہے، جس نے ان کو دیکھا اسے بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کا فیض عام ہوا۔ ایک واقعہ وہاں بزرگ نے مجھے سنایا، میں نے پوچھا، ان کی صحبت رہی تھی ان کے صاحبزادے سے، تو کہتے ہیں کہ ایک دن آپ ایک مجلس میں تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے، تو آپ نے اچانک اپنا رومال نکالا، کیا نکالا؟ رومال نکالا، اور رومال نکال کے یوں ہلایا۔ کیا کیا؟ یہ ہلانے کی دیر تھی، سارے لوگوں کو وجد طاری ہو گیا، سب کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، سب کے دل سے رب کا ذکر جاری ہو گیا۔ تو پھر آپ نے دوبارہ ہلایا، وجد ختم ہوا۔ آپ کے مرید نے پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کتنی تڑپ ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کتنی تڑپ ہے، تڑپ تھی یا نہیں تھی؟ وہ کپڑا ہلانے سے پہلے کسی کے دل میں تھی، کسی کے دل میں نہیں تھی، کسی کے دل میں ذکر تھا، کسی کے دل میں نہیں تھا، کوئی ذاکر تھا، کوئی غافل تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا۔ اس کپڑا ہلانے کے بعد یہ ضرور تھا کہ ذاکر سب ہو گئے تھے، وہ کپڑا ہلانے کے بعد یہ ضرور تھا کہ قرب الہی کا احساس ضرور ہو گیا تھا، قرب الہی کا احساس ضرور ہو گیا تھا۔ آپ اس علاقے کے اندر جب رب کریم نے آپ کو پر خصوصی عطا کی تو پہلا کام مسجد کی تعمیر تھا، دوسرا کام مدرسہ بنانا تھا، بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ نے زور دیا، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے۔ باقی اولیاء کرام کے معمولات جو ہوتے ہیں مخفی رہتے ہیں، جس پر ان کی ولایت قائم ہوتی ہے، بظاہر جو چیزیں ہیں جس کا سب سے زیادہ اظہار تھا وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ آپ کے ایک صاحبزادے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آیا کہ والد صاحب مجھے کوئی اتنا علم نہیں آتا، میں چاہتا ہوں کہ رب کا قرب پاؤں۔ کیا پاؤں؟ رب کا قرب پاؤں۔ تو آپ نے کہا تجھے قرآن تو پڑھنا آتا ہوگا، کہا تو پڑھتا جا، قرب الہی رب تجھے دیتا جائے گا۔ میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اس طرح کا قرب نہیں ملتا، وہ قرب زبان کا تھا۔ کس کا تھا؟ ولی کی زبان کا تھا، کہ رب نے کہا کہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے رب اسے کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی حقیقی برکات نصیب فرمائے، ہم سب کو نور نصیب فرمائے رب کریم، اپنے قرب کا، اپنی مائیت کا، اپنی محبت کا۔ محفل کے اندر